فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام کی 12ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مکھی تم میں سے کسی کے پانی میں پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو ڈبونا چاہیے، کیونکہ اس کے 2 پروں میں ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی اور ابو داؤد نے بھی روایت کی، اور انہوں نے ایک لفظ کا، ایک جملے کا اضافہ کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس پر میں بیماری ہے اس کے ذریعے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے اگر گرنے جائے تو جس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس پر کا سہارا لیتا ہے جس میں بیماری ہے. تو وہ پر جس میں بیماری ہے تو سب سے پہلے اس کو نیچے کرتا ہے، اور دوسرا پر جس میں شفا ہے، اس کا علاج ہے، وہ پر اوپر رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی میں ڈبونے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد اٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا، تاکہ اس کے اندر جو بیماری ہے اس کا توڑ ہو جائے. مکھی معمولی جانور ہے، آپ جانتے ہیں، اور بہت ہی جلد، یعنی کمزور جانور اور کنور پرندہ، اور اسی طریقے سے اس میں خون نہیں ہوتا ہے. اور یہاں اسی لیے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا جانور یا پرندہ جس میں خون ہے وہ مر کر اگر گر جائے تو جو ہے وہ پانی اور پینے کی چیز نجس ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے. لیکن مکھی یا مکھی کے جیسے دوسرے پرندے جس میں خون نہیں ہوتا ہے، مچھر ایسی چیزیں اگر گر جائیں تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پاک ہے تو اس میں پی سکتے ہیں، اس کا استعمال ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی مکھی کی. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اسمع اور استمع میں فرق ہے. اسمع کا مطلب سننا، لیکن استمع کا مطلب غور سے سننا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیتے ہوئے فرمایا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله. بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ سب اگر مل بھی جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے خداؤں کے سامنے جو چیزیں رکھتے ہیں ان میں سے کچھ چھین لے تو مکھی کے منہ سے اس کو چھڑا نہیں سکتے.
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے دیکھیے، کیونکہ مکھی کے منہ میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ اتنی معمولی چیز ہے کہ کوئی بھی اس کو جو ہے بچا نہیں سکتا اور اس کو نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین لیتی ہے لا یستنقذوہ من، یہ لوگ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی جو طلب کر رہا ہے ان خداؤں سے وہ بھی بڑا کمزور ہے، اور جس سے یہ لوگ طلب کر رہے ہیں خدا وہ بھی بڑا کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں، یہ عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں اور جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کو پھینک دو کیونکہ اس کی ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے، اور دوسرا لفظ ایک آیا ہے کہ بیماری کے بجائے زہر ہے، یعنی ایک پر میں علاج ہے اس کا، دوسرے پر میں زہر ہے۔ اور امام احمد اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور اس کے الفاظ ہیں کہ جس میں زہر ہے اس کو وہ پہلے کرتا ہے، اور جس میں علاج ہے شفا ہے اس کو وہ پیچھے کرتا ہے۔ تو مطلب پکھی گرتے ہوئے اس طریقے سے یعنی سیدھے نہیں گرتا بلکہ پر کو جو ہے روبر جس میں بیماری ہے اس کو مقدم کرتا ہے اور پہلے اس کو گراتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبانے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دلوں کی بیماریوں کا علاج لے کر آئے دین کے ذریعے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ انسان کی روح کی بیماریوں کا علاج ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں اتاری ہیں جس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ شفا جو ہے دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے، ظاہری اور باطنی، یعنی دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی اور جسم کی بیماریوں کے لیے بھی۔ کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت سے الحمدللہ وہ بیماریاں جو ہے شفایاب ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں جس میں انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حبۃ السودا کے بارے میں، یہ جو بلیک سیڈ بولتے ہیں، بلیک سیڈ حبۃ السودا جس کو کلونجی بولتے ہیں اردو میں، کلونجی، آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہر بیماریوں کا علاج ہے، اس سے مراد یعنی وہ بیماریاں جو ٹھنڈی چیز کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ جو ہے اس کا علاج ہے، کیونکہ یہ گرم ہے۔ حبۃ السودا جو کلونجی ہے یہ گرم ہے، اس کا تیل اس کو حبۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، برکت والا دانہ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی علاج کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اور آج جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں، آج سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کی، خود کی صحیح حدیث جو ہے اس کی بھی سائنس تصدیق کرتی ہے کہ مکھی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بالکل برحق ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ بتایا کہ جو ہے مکھی واقعی ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں اس کا علاج ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں ایک اور بات معلوم ہوئی، علاج کے دو طریقے ہوتے ہیں، علاج کے
بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک علاج بالمثل، دوسرا علاج بالضد۔ علاج بالمثل کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہے جیسا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس طریقے سے اسی چیز کے ذریعے علاج کی جائے، جو چیز جس کی شکایت ہے اسی کے جیسی چیزوں کے ذریعے علاج کی جائے۔ ٹھنڈی چیز ہے، ٹھنڈی کی شکایت ہو تو اسی کے ذریعے علاج کی جائے، یا گرمی ہے تو گرمی کے ذریعے علاج کیا جائے، ایک۔ دوسرا علاج بالضد، یعنی اپوزٹ چیز کے ذریعے، یعنی مثال کے طور پر جل جائے اگر انسان کا ہاتھ تو فوراً ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے، فوراً ٹھنڈا پانی ڈالنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے بخار آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بخار ہے تو جو ہے اس کو ٹھنڈے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو۔ تو یہاں پر ایک پر میں علاج ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، تو جسے بیماری کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پر کو ڈبونے کے لیے کہا تاکہ جو ہے اس کے ذریعے اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے۔ اس حدیث سے جو تیسری بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مردہ، یہ جو مکھی اگر مر جائے اور مردے کی شکل میں پڑے یا زندے کی شکل میں پڑے، اس کی وجہ سے یہ پینے کی چیز خراب نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈبو کر اٹھا کر دوبارہ اس کو پھینک دینا چاہیے اور اس کے بعد پی سکتے ہیں، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی انسان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، وہ پینا نہیں چاہتا ہے تو یہ الگ بات ہے جی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے جی دب ایک جانور ہے جس کو گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، تو یہ جو جانور یعنی جسے کیا نام ہے گرگٹ وغیرہ جیسا ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے وہ، اور یہ عام طور پر صحراؤں میں زیادہ ہوتا ہے اور بہت طاقتور چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان میں پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کیا ہے یہ؟ کہا کہ گھوڑ پوڑ ہے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ ہمارے علاقے میں ہمارے لوگ یعنی ہم قریش کے لوگ ہم کھاتے نہیں اس کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بنی مخزوم سے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھانا حرام تو نہیں ہے نا؟ کہا کہ نہیں حرام نہیں، کھا سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی چیز یعنی کسی چیز کے پڑ جانے کی وجہ سے انسان یعنی کراہت محسوس کرتا ہے اس کے کھانے میں یا پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عیب نہیں لگانا چاہیے، اور مجھے پسند نہیں ہے بس، اس پہ عیب لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ پسند آتی تو کھا لیتے، نہیں پسند آتی تو چھوڑ دیتے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی پرندہ یا جو بھی چیز جس میں خون نہیں ہے اس کے گر جانے سے جو ہے پانی میں یا ہے کہ کوئی بھی مائل جو چیز ہے مطلب اس کی ایسی چیزیں جو گھلتی ہیں پانی کی جیسی کیفیت رکھنے والی، تو ایسی چیزوں میں جو ہے یہ خراب نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور یا پرندہ اگر گر گیا جس کا کھانا حرام ہے تو اس کا مردہ بھی حرام ہے، اس کا استعمال بھی حرام ہے، اور خاص طور پر اگر خون ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے، لہذا جو ہے اسی پانی کو یا کھانے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یہ معمولی پرندہ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی رکھی اور اس کا رد اور اس کا علاج بھی رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ یہاں اس حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگ جو نعوذ باللہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ پرانے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا اور اس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کیا اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بنو امیہ کے لیے حدیثیں بنا بنا کر پیش کرتے تھے، ایسی جو ہے جھوٹی باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے لوگوں نے گڑھا۔ تو اس تعلق سے یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری میں موجود رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورے طریقے سے چھان بین کر کے آپ نے جو ہے اس حدیث کو اپنی صحیح میں جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں کسی بھی حدیث کو جمع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے تھے اور پوری تحقیق کے ساتھ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے علاوہ ترمذی میں، سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے امام بخاری سے کئی حدیثیں نقل کی، جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان حدیثوں کو اپنی صحیح میں ان کو جگہ نہیں دیا، صحیح میں نہیں لکھا، لیکن باہر انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ ایسے اتنے پائے کی حدیثوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر ایک استاد ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور جو ہے محدث گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، اور گویا اپنے زمانے میں وہ حدیثوں کے انسائکلوپیڈیا تھے، موسوعات تھے، اتنے بڑے مشہور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کوشش کی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سووں شاگرد، سینکڑوں شاگرد، اب ان کے شاگردوں کو 5 لیول میں اگر تقسیم کیا جائے، فرسٹ کیٹیگری جو ہائیسٹ کیٹیگری ہے، یاد کرنے میں، جاننے میں، علم رکھنے میں، حدیث کو صحیح اور ضعیف میں فرق کرنے میں، ساری چیزوں کے حساب سے فرسٹ کیٹیگری، ہائیسٹ کیٹیگری۔ نمبر 2 سیکنڈ کیٹیگری جو ان سے کم ہے، نمبر 3 تھرڈ کیٹیگری جو ان سے کم ہے، نمبر 4 نمبر 5، اس طریقے سے اگر تقسیم کرتے ہیں تو علماء نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، امام زہری کی ان حدیثوں کو لیتے ہیں جو فرسٹ کیٹیگری کے شاگردوں نے روایت کی، تاکہ اتھینٹسٹی کے حساب سے، صحت کے حساب سے وہ حدیث اتنی صحیح ہو کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ فرسٹ کیٹیگری کے شاگرد جو روایتیں کرتے ہیں امام زہری سے، انہی حدیثوں کو لیتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، سیکنڈ کیٹیگری، وہ بھی صحیح ہے سیکنڈ کیٹیگری بھی، لیکن تھوڑا سا کم مرتبے کے، ان کی روایتوں کو کبھی کبھی لیتے ہیں، کبھی کبھی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرسٹ کیٹیگری اور سیکنڈ کیٹیگری دونوں کی روایتوں کو اپنی صحیح میں جمع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تیسرے کیٹیگری کے جو ہیں ان کی روایتوں کو لیتے ہیں، چوتھی کیٹیگری 5ویں کیٹیگری طرف جاتے ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے سے لے کر 5ویں تک ان کی روایتوں کو ذکر کرتے ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے میں جو محنتیں کی، جو انہوں نے کاوشیں کی، آج کے زمانے میں مشکل ہے اتنی محنت۔ اور حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ اتنی محنت کرتے تھے کہ ایک حدیث کے لیے کئی 100 میلوں کا سفر کرتے تھے، ایک حدیث کے لیے۔ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک حدیث کے لیے کئی رات اور کئی دن سفر کرتے تھے، ایک حدیث کے لیے کئی رات اور کئی دن، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے سبحان اللہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، بلکہ محدثوں کا جو سفر رہا ہے حدیث کی تلاش میں، اس سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی۔ امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الرحلۃ فی طلب الحدیث، علم حدیث کی تلاش میں محدثین کا سفر کیسا رہتا تھا، کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے علماء نے کہا کہ محدثین کے ان سفروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وہ جو سفر کرتے تھے، وہ جو محنت کرتے تھے، اس سفر کی برکت پر، اس سفر کے
جی اتنی بڑی قربانی پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی امت مسلمہ کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. بہرحال آرام سے بیٹھ کر آج کے زمانے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. ان کے عقل میں نہیں آئی تو جھٹلا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث کو جھٹلایا گیا. ابو ریاح نام کا محمود ابو ریاح نام کا ایک مصری ایک مستشرق یعنی مغربی ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے متاثر آدمی تھا، اور اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں پر اور بہت سارے محدثین پر اس نے اعتراضات کیے. عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے الانوار الکاشفہ کے نام سے اس پر کتاب لکھی. اس کی کتاب پر رد لکھا اور جو ہے اس کے سارے شبہات پر جو ہے انہوں نے جواب دیا. یہاں اس حدیث کے جواب کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ حدیث جیسا کہ میں نے بتایا بخاری میں ہے اور دوسری کتابوں میں ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ابو ہریرہ نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ اس حدیث کے بارے میں علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج سائنس کے علماء اس بات کو مانتے ہیں. تحقیق کر کے انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یعنی مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا علاج ہے. بہرحال ابو ریاح کے بارے میں بتاؤں، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ انہوں نے بتایا کہ ان کے استاد مصر کے جو استاد تھے عبد المنعم، انہوں نے روایت کی کہ ابو ریاح کے جب مرنے کا وقت تھا تو میں گیا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے اس کی موت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سکرات کے عالم میں ہے اور کہہ رہا ہے ہا ہا ابو ہریرہ، ہا ہا ابو ہریرہ، یعنی ہا ہا ابو ہریرہ، تکلیف ہو رہی ہے اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام اس نے لگایا اس کے بدلے میں اس کو موت سے پہلے ہی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کسی بھی انسان کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حدیث کو سننے کے بعد کہ وہ اس کا انکار کرے، ہرگز نہیں. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیثیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نازل کردہ حدیثیں ہیں، وحی ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیثوں کو لے کر آتے تھے جیسے قرآن کو لے کر آتے تھے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی طریقے سے حدیث صحیح ہو جائے تو ہمیں اس پر کلام کرنے کی، اس پر جو ہے جی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جی ہاں. حدیث نمبر 13 عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة وهي حیة فهو میت اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ له. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جانور جو کہ جبکہ وہ زندہ ہے، زندہ جانور میں سے اگر کوئی ٹکڑا کاٹا جائے تو یہ ٹکڑا جو کاٹا گیا اس کا حکم مردے کا حکم ہے، اس کو کھا نہیں سکتے. مطلب اس حدیث کے بارے میں سبب حدیث سے کہتی ہے بعض روایتوں میں کہ امام احمد اور امام حاکم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو تشریف لائے تو وہاں دیکھا مدینے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، یہ بکروں کے اوپر پیٹھ کے اوپر پچھلا جو حصہ ہوتا ہے سرین کے پاس ظاہر ہوتا ہے، کچھ بڑا حصہ، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ حصہ بڑا نظر آتا ہے الگ سے. تو کیا کرتے ہیں مدینے میں لوگوں نے کیا کیا، اس کو کاٹ لیتے تھے، اس کو کاٹ کر اس کو کھاتے تھے. اسی طریقے سے اونٹ کے کوہان، اونٹ کا جو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے کوہن، جی ہم بولتے ہیں ہم
تو اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے کیا کرتے تھے؟ اس کو کاٹ لیتے تھے، اس کو کاٹ کے پکا کے کھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جانور کا کوئی بھی حصہ، وہ جانور زندہ ہے، اگرچہ کہ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں، مثال طور پر کسی بکری کے ٹانگ توڑ کر ہم کھا نہیں سکتے، جی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حکم مردار کا حکم ہو گیا۔ ذبح کرنے کے بعد، شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد اس کے پورے اجزاء کو کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بکرے میں 9 چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، 6 چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جی بالکل کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زندہ جانور کا کوئی بھی کاٹا ہوا حصہ یا توڑا ہوا حصہ جبکہ جانور زندہ ہے، اس حصے کو کھا نہیں سکتے، اس کا حکم جو ہے مردار کا حکم ہے۔ یہاں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کی کم حدیثیں ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت انہوں نے کی اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے، تقریباً 80 سال ان کی عمر رہی، اور یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ایک کافر کے پیچھے میں اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے مارنے سے پہلے وہ مر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے علاوہ کسی نے مارا ہے۔ یہ ثابت کئی حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مارنے سے پہلے ہم دیکھتے کہ جو ہے وہ مر گیا، کیونکہ جنگ بدر میں آسمان سے فرشتے شریک ہوئے، فرشتے شریک ہوئے اور باقاعدہ فرشتوں نے جو ہے کفار مکہ کے خلاف لڑائی لڑی، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مارنے سے پہلے جو ہے آدمی مر گیا۔ تو یہ فرشتوں کی اللہ کی طرف سے مدد تھی فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں۔ تو ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی۔ اب آئیے اس حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی جانور، زندہ جانور کا حصہ اگر اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو اس کا وہ حصہ جو ہے ناپاک ہے اور وہ جائز نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں جیسے اون ہے، اون کو کاٹ لیتے ہیں، اون جو ہے بال جو بکرے جو ہوتے ہیں، بکروں کے پیٹھ پہ سے جو بال اگتے ہیں، یہ جو ہے اس کو کاٹتے ہیں، اس کا استعمال اور وہ کاٹنے کے بعد اگ جاتے ہیں، دوبارہ وہ کاٹنے کے بعد وہ بال اگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں یا اس مسئلے میں اس کا دخل نہیں ہے، بلکہ جسم کا کوئی حصہ، جیسا کہ میں نے بتایا اونٹ کا کوہان یا اس کے جو ہے جانوروں کے بکریوں کے پیچھے کا حصہ۔ اچھا، اسی طریقے سے لیکن یہ جو ہے جانوروں کے بارے میں ہے، لیکن مچھلی کے بارے میں، مچھلی مردار خود جائز ہے، تو اگر کوئی جو ہے بڑی مچھلی تو اس کو شکار کیا، اس کا کچھ حصہ اگر مل گیا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مردار بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی کا کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک خوشبو ہے جو ہرن سے نکالا جاتا ہے، ہرن کی تھیلی ایک ہوتی ہے اور اس کی ایک تھیلی میں جو ہے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس خوشبو کو نکالتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوتا ہے ہرن کا، تو اس کے نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے شکاری جانور شکار کر رہے تھے تو شکار کرتے ہوئے شکاری جانور، ایسے جانور جن کو شکار کیا جاتا ہے جیسے خرگوش ہے یا ہرن ہے، شکار کرتے ہوئے کچھ حصہ مل گیا، کچھ نہیں ملا، بھاگ گیا، تو اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بدک گیا، یعنی مثال کے طور پر بدکنے کا مطلب یہ ہوا اونٹ ہے، بعض موقع پر جو ہے وائلڈ بن جاتا ہے، یعنی جنگلی جانور جیسا قابو میں نہیں آتا، اس طریقے سے قابو میں نہیں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا
کہ ایک مرتبہ اونٹ جو ہے بدک گیا اور جو ہے لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، قابو میں نہیں آ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے بھاگ رہا ہے جسے شکاری جانور بھاگتے ہیں. تو ایک صاحب نے کیا کیا، تیر سے مارا تو جو ہے وہیں وہ رک گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بدکنے والے جانور، اگر تم ایسا دیکھو تو اس طریقے سے کرو، کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی جن کا جو جانور کھا سکتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے یا مرغی وغیرہ ہے، جو شکاری جانوروں میں نہیں آتے ہیں، ایسے جانوروں کا کوئی حصہ اس کی زندگی میں کاٹ کر ہم کھا نہیں سکتے، اس کا حکم مردے کا حکم ہے. اب یہاں تک جو ہے پاکی صفائی کے مسائل، پانی کے مسائل اور اسی طریقے سے جانوروں کے بارے میں بعض باتیں آئیں. اب یہاں پر جو ہے دوسرا چیپٹر ہے ہمارا برتن کے بارے میں، برتنوں کے بارے میں، کیونکہ پانی کا استعمال جب کرتے ہیں برتنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب برتنوں کے بارے میں حکم ہے کہ برتن کون سا جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے جس کا استعمال کرنا. یہاں پر ایک بات ہے کہ برتن کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں، یعنی بہت سارے مواد ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ اسٹیل کے برتن ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں، لوہے کے برتن ہیں، تانبے کے برتن ہیں. اسی طریقے سے جو ہے پنگان کے جو شیشے کے پتھر ہیں، بہت سارے چمڑے کے برتن ہیں. تو یہاں قرآن کریم میں ان چیزوں میں جو عام حکم یہ ہے کہ جہاں تک شریعت کی طرف سے کسی کے استعمال میں حرمت کا ذکر نہیں آتا ہے کہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے، وہاں تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی برتن کے بارے میں شریعت میں آتا ہے حکم کہ یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ کھانا پینا جائز نہیں ہے، تو ہم جو ہے اس حرام چیز کو چھوڑ دیں، باقی چیز حلال ہے. یعنی یہاں ایک بات بتاؤں کہ شریعت میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ان میں جو ہے جن چیزوں کے بارے میں حرام کیا گیا وہی حرام ہے، باقی چیزیں حلال ہیں، باقی چیزیں حلال ہیں. عقیدے کے مسائل میں اس کا الٹا ہے. عقیدے کے مسائل میں، عبادات کے مسائل میں ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ کے بارے میں ہم اپنی طرف سے تصور نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ عقیدے کے جو مسائل ہیں، عبادات کا طریقہ، نماز کا طریقہ ہے. اب ہم لوگ نماز کا ایک نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ آیا ہے وہی. تو عبادات اور عقیدے کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں حرام ہے کوئی بھی عبادت کرنا، کسی بھی قسم کا عبادت کرنا حرام ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا عبادت ثواب کے کام سے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. اسی طریقے سے فاتحہ دلانا بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اسی طریقے سے 11ویں 12ویں اور کیا کیا طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں. یہ محرم کے 10 دن جو تعزیہ وغیرہ جو کرتے ہیں، عبادت کا کوئی طریقہ ہم ایجاد نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، حرام ہے شریعت میں. اسی طریقے سے عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کوئی چیز بول نہیں سکتے، حرام ہے اسلام میں، الا کہ قرآن و حدیث میں آیا ہو. لیکن اس کے بالکل برخلاف احکام اور مسائل جن کا تعلق معاملات سے ہے، ڈیلنگ سے ہے، وہ سب کا سب حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں شریعت نے کہا حرام ہے. جن کے بارے میں شریعت نے کہا حرام ہے. شریعت نے ایک عام حکم دے دیا کہ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، آپ کہیے ان کے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، پاک چیزیں. اسی سے علماء نے بیڑی سگریٹ پینا بھی حرام قرار دیا، کیونکہ بیڑی سگریٹ وغیرہ یہ طیبات میں پاک چیزوں میں نہیں آتی ہیں.
یہ گندی چیزوں میں شامل ہیں، اس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اور جو چیز انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے وہ حرام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اور بیڑی سگریٹ وجہ یہ کیا ہے؟ سلو پوائزن ہے، سلو پوائزن، یعنی انسان کو آہستہ آہستہ نعوذ باللہ کینسر کی بیماری میں ڈالتی ہیں، ختم کرتی ہیں اور اس کو جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے علماء نے جو ہے کہا، اس حدیث سے بھی دلیل دیا بیڑی سگریٹ کی حرمت کے لیے، کہ اگر کوئی شخص خنجر مار کر مرتا ہے تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو خنجر مارتے رہے گا، یعنی مرنے کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس کو ہوتی رہے گی۔ اب یہ نہیں بولنا چاہیے میں سگریٹ پیتا رہوں گا مرتے قیامت کے دن تک مزہ ملے گا، کش لیں گے، نہیں، بلکہ یہ مرنے کے موقع پر جو عذاب جو تکلیف ہوگی وہ عذاب اور تکلیف قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو علماء نے کہا کہ بیڑی سگریٹ پی کر اگر کوئی مرتا ہے تو وہ جو سزا جو موت کے وقت جو حالت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف جو ہے وہ قیامت تک محسوس کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں برتنوں کے بارے میں مثال کے طور پر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، ایک جنرل حکم آ گیا۔ اور اسٹیل کا برتن اگر کوئی پوچھے بھائی اسٹیل کا برتن تم استعمال کرتے ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، شریعت میں اس کے لیے جواز ہے کیا، کہاں ہے؟ تو آپ بتائیے کہ شریعت میں اللہ نے کہا ہے کہ زمین میں جو بھی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور جو حرام ہے وہ آ گیا، جو چیزیں حرام ہیں وہ کیوں استعمال نہیں کرنا ہے وہ اس کا حکم آ گیا، بقیہ جیسی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، کوئی حرج نہیں، تو ایک عام حکم ہے۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 14، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اور ان کے والد صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو اور نہ ہی ان کی پلیٹوں میں کھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما نے اس حدیث کو روایت کی، صحیح بخاری میں صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے۔ کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی بعض انفرادی طور پر بعض صحابہ کی خوبیاں تھیں، یعنی مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب، جی عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، ذو النورین کا مطلب دو روشنی والے، کیا یعنی نبی کریم ایک نبی کی دو بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی۔ کسی بھی انسان کے بارے میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان رضی اللہ عنہ کی، یہ ان کی خصوصیت۔ تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ، مختلف صحابہ ان کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو الگ الگ ان کو جو ہے یعنی اہمیت دی ان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹ کو جانتے تھے، سیکرٹ مطلب کہ راز کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، بعض راز کی باتیں، اس میں سے کیا ہے قیامت کی نشانیاں، بعض اسی طریقے سے منافقین کی لیسٹ، کون کون منافق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اگر کوئی جنازہ آتا دیکھتے تھے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جنازے میں ہے کہ نہیں ہے، نماز میں، اگر وہ نماز جنازہ میں ہے
تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نماز پڑھتے. اگر دیکھتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ غائب ہیں تو اس جنازے پر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر صحابہ کا کتنا خوف تھا. ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں کی لسٹ میں شامل کیا؟ دیکھا میرا نام ہے اس میں؟ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا اور میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ سیکرٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے، راز کی بات ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور ان کے والد جنگ احد میں آئے، شرکت کی انہوں نے. یمان جو ان کے والد صاحب ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، صحابہ نے ان کو نہیں دیکھا، سمجھے کہ یہ دشمنوں کے آدمی ہیں، تو صحابہ نے قتل کر دیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ صحابی تھے، لیکن صحابہ نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تو جنگ احد میں دشمنوں کو مارتے مارتے جو ہے یمان جو ان کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کو بھی مار دیا. حذیفہ کہتے ہیں ارے میرے ساتھیوں، ارے میرے دوستوں، یہ میرے آدمی ہیں، میرے ابو ہیں، لیکن پہچانا نہیں. اور جو ہے لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے میں ان کی دیت معاف کرتا ہوں، اللہ تمہیں رحم فرمائے، انجانے میں تم لوگوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ابو جنگ بدر کے موقع پر ہی ہم لوگ آئے، ہم لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، لیکن کفار نے، دشمنوں نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں تم جو ہے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہو، شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہو. ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہمارا مقصد مدینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے ملاقات ہوئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے اگریمنٹ لیا ہے کہ ہم جو ہے ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مدینہ جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن ایک شہر ہے جہاں کے وہ گورنر رہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور عمر رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خندق کے موقع پر، جو سن 5 ہجری میں جنگ ہوئی، جس کو غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو ہے جا کے معلوم کریں کہ ان کی کتنی تعداد ہے، ان کی کتنی تعداد ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوشیار تھے، نوجوان تھے، کم عمر تھے. وہ جاتے ہیں، دشمنوں کی فوج بھی جاتے ہیں. ابو سفیان تقریر کر رہا ہے. ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے کمانڈر، کفار مکہ کے اور پوری فوج کے کمانڈر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو لوگوں، ذرا خیال کرو اپنے پڑوس میں جو ہیں، کہیں دشمن کا آدمی تو نہیں ہے ہمارے صفوں میں. حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کو جو بیٹھا ہوا تھا، ہاں تو اپنے آدمی ہے نا، قبل اس کے کہ دشمن ان کو پوچھتا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا کیا، اس کے سوال کر لیا. اب وہ فوراً اس نے کہا کہ ہاں میں ساتھ ہوں، ہم جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی کے لیے بھیجتے تھے، حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجتے تھے، دشمنوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے ان کے پاس جانور ہیں، کتنا راشن ان کے پاس ہے، کتنے دن تک وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے لڑ سکتے ہیں. جنگ بدر میں بھی جو ہے معلوم کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کو معلوم کرنے کے لیے. صحابہ نے دیکھ کر کہا ان کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اور کہا کہ کتنے اونٹ وہ لوگ ذبح کرتے ہیں روزانہ. کہا کہ جو ہے ان کے پاس جو ہے 10 اونٹ وہ لوگ ذبح کرتے ہیں. 1 اونٹ 100 آدمی کھا سکتے ہیں، حساب 1 اونٹ 100 آدمی کھا سکتے ہیں. تو 10 آدمی کا مطلب 1000 کی فوج ہے.
اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا. تو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سارے وسائل ہمیں ملتے ہیں، سارے وسائل ملتے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ کہ جو ہے انسان اپنے آپ کو بچائے اور آنے والے شر سے محفوظ رکھے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے جو ہے انسان کوشش کرے. یہ انسان کا یہ فرض ہے، انسان کا فرض ہے، اس کا پیدائشی حق ہے کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچائے. تو بہرحال حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جگہ کا گورنر بنایا. تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ مدائن میں جس ان کو گورنر بنائے تھے تو وہاں سے آ رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے. دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنا مال ہے. گورنر کا جو پوسٹ ہے آدمی جو ہے پیسے جمع کر سکتا ہے رشوتوں کے ذریعے غلط طریقے سے. تو چھپ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے گئے ویسے ہی آ رہے ہیں، جیسے گئے ویسے ہی آ رہے ہیں. کوئی خاص ان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے. تو جیسے ہی آتے ہیں فوراً گلا لگاتے ہیں، چمٹ کر کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو. عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدائن پر ان کو گورنر بنایا گیا اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے تم لوگوں پر گورنر بنایا ہے، تو مدائن کے لوگوں نے کہا اچھا تمہیں کیا دینا چاہیے بتاؤ، تمہارا کیا حق ہے؟ کہا کچھ نہیں، کھانا میں جو کھاؤں، میرے لیے کھانے کا راشن کا انتظام، کھانے کا انتظام، اور میرے یہ جو گدھا ہے اس گدھے کے لیے چارہ کا انتظام، بس اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی اپنی ضرورت اور اپنی سواری کی ضرورت، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. اس طریقے سے عمر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اپنی زندگی گزاری. یہاں پر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی جو حدیثیں جو آئی ہیں وہ اکثر جو ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی. قیامت کے قریب فتنے کیسے کیسے آئیں گے، چھوٹے فتنے بڑے فتنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. اور عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے تم نے فتنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں سنی، سناؤ ہمیں. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سناتے تھے. حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی کا برتن کا استعمال جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سونے اور چاندی کا یہاں ذکر کیا. اور ان کے ہاں جو ہے عرب کے پاس برتنوں کے مختلف نام ہیں. جی صحفہ کہتے ہیں یہ ایسا برتن جسے 5 آدمی کھا سکتے ہیں. قصع اس سے بڑا برتن جس میں 10 آدمی کھا سکتے ہیں. اور اس سے بڑا جفنہ بہت بڑا برتن، یعنی 10 سے زیادہ آدمی کھا سکتے ہیں. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1 یہ کہ جو ہے کھانا پینا سونے اور چاندی کے برتنوں میں جائز نہیں ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کہ اس کی حرمت جو ہے یہ جو حکم آیا ہے کہ نہیں کھانا ہے یہ حرام ہے. یہ حرمت ہے، یعنی اس کا استعمال حرام. یہ نہیں کہ نہیں یہ تنزیہی ہے مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے، تحریمی ہے. سونے اور چاندی کے برتن میں کھا نہیں سکتے. اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے پلیٹڈ، یعنی اس پر سونے اور چاندی کا پانی اس پر چڑھایا گیا ہو، اوریجنل سونا یا اوریجنل چاندی کا، جائز نہیں ہے. ہاں اگر برتن کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا اس میں تھوڑا لگانے کے لیے کوئی چیز استعمال کیے تو جائز ہے. چاندی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کا یہ تھا پینے کا برتن تھا جس کو جو لکڑی سے بنایا گیا تھا، قدح کہتے ہیں، قدح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پکڑنے کا جو حصہ ٹوٹ گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے اس کو بنایا. تو ایسا
اگر ضرورت ہے تو بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے برتن، سونے اور چاندی کے برتن شو کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ شو کے لیے بھی آپ رکھ رہے ہیں اپنے شو کیس میں، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاقو کا استعمال جی، یا پین یا چمچے وغیرہ بنانا، ان سب ساری چیزوں کا جائز نہیں ہے۔ اور ہاں ایک بات یہ ہے کہ جو چیزیں پہننے میں آتی ہیں، پہننے میں ان کا استعمال جائز ہے۔ مثال طور پر گھڑی ہے تو چاندی کی گھڑی پہن سکتے ہیں مردوں کے لیے، اور سونے کی گھڑی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے جو ہے سونا جائز ہے، سونے کے زیورات جائز ہیں۔ تو پہننے کے حکم میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں سونا چاندی کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے، اور مردوں کے لیے چاندی کا استعمال جائز ہے، سونے کا جائز نہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے درس میں آئے گا۔ اور اس طریقے سے علماء نے کہا کہ چشمہ ہے، یہ چشمہ جو ہے یہ بھی پہننے کے اس میں آتا ہے۔ تو چاندی کا پلیٹڈ اگر کوئی جو ہے چشمہ استعمال کر رہا ہے، یا اگر سونے کا چشمہ اگر کوئی عورت استعمال کر رہی ہے تو پہننے کے حکم میں ہے اور وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن برتن کا جو حکم ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے دھات ہیں، جیسے تانبا ہے جی، اس طریقے سے دوسری چیز برتن ہے، وہ سب جائز ہیں۔ علماء نے کہا اگرچہ کہ سونے چاندی سے بھی زیادہ مہنگے ہوں، موتی کے پلیٹ بنائے گئے، موتی کے پلیٹ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ موتی سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے، تو علماء نے کہا کہ اس میں اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، سونے چاندی کا حکم آیا ہے، لہذا اس کا استعمال جائز ہے، گرچہ کہ وہ سونے چاندی کی قیمت سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اسی طریقے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا، اس کے علاوہ سونے چاندی کے علاوہ سارے برتن جو پاک ہیں ان کا استعمال کرنا اور ان کو گھر میں رکھنا یہ جائز ہے، چاہے وہ قیمتی ہو، جیسے یاقوت کا مطلب یہ موتیاں جو آتی ہیں، نگینے وغیرہ جو آتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیشے وغیرہ کے یا مہنگے نہ ہوں تب بھی جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اسراف کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، اسراف کا حکم کہ حد سے زیادہ جو ہے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے آخرت میں اس کو استعمال کریں گے، جنت میں جو ہے جنتیوں کو جو ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں دیا جائے گا، وہ لوگ استعمال کریں گے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو شریعت کی جو چیزیں مسلمان مخاطب ہیں، ایک مومن مخاطب ہے، اسی طریقے سے کافر بھی مخاطب ہے، یعنی نماز پڑھو، یہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے نہیں ہے، کافروں سے بھی ہے، غیروں سے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایمان لانے کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ شریعت کے جو احکام ہیں اس کا ان کو آرڈر دیا گیا ہے کہ نہیں آرڈر دیا گیا ہے، اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو شریعت کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، ان کو بھی اس کا حکم ہے اور وہ بھی داخل ہیں، گرچہ کہ وہ ایمان لانے کے بعد ہی جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔